اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 9واں باب ہے، 9th چیپٹر۔ اس بیان میں کہ مہدی علیہ السلام نے تعین کو لعین فرمایا ہے۔ تعین فقیر آدمی کے واسطے، تاریخی دنیا کے واسطے کوئی اگر فکسڈ انکم، فکسڈ کھانا، فکس اداری تو اس کو تعین بولتے ہیں، کیونکہ یہ قاسمین کے واسطے رہتا، فکس سیلری آتی کیسا بھی، آپ کو معلوم ہے کہ کیا آنے والا ہے، اور ان کا جو ہے گمان کا بھی رزق رہتا۔ تو فقیر کے واسطے جو ہے تعین کوئی فکسڈ اماؤنٹ، فکس ڈیٹس میں، مہینے کو مہینہ، ہفتے کو ہفتہ، یا جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے فکس سیلری کی طرح پینشن، یہ تمام چیزوں کو جو ہے تعین کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہے اس کو میں اسلام نے لعین فرمایا، ملامتی والی جو ہے وہ رقم ہوتی ہے۔ اب اس تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں وہ ہمارے واسطے جو ہے قابل غور ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ اور نیز تحقیق کے ساتھ جانو کہ میں نے مہاجرین میں سے کسی مہاجر سے نہیں سنا، یعنی اسلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے نہیں سنا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے تعین کو لعین مراتبی فرمایا ہے، اس کے اندر درجات فرمائے ہیں، اور یہ بندے نے صحابہ اکرام سے بھی کسی کو یہ حکم کرتے ہوئے نہیں سنا کہ تم تعین کھاؤ، کیونکہ تعین کھانے والا لعین ہے۔ نقل ہے کہ بندگی میاں نعمت رضی اللہ عنہ نے بندگی میاں سید قنمی رضی اللہ عنہ سے چند بار فرمایا کہ تم یاروں کو مہدی علیہ السلام کے خلاف یعنی عمل کرنے سے منع کرو، کہ بعض فقراء جو ہے تعین ان کو جو ہے فکس رہتا تھا، تو بندگی میاں کو کہا گیا، تو بندگی میاں نے فرمایا کہ بندگی میاں سید قنمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ کوتوال نہیں ہے، بندے کا کام یہی کہ قرآن کا بیان کرو۔ اگر کسی شخص کا کہیں وظیفہ ہوتا اور بندگی میاں سید قنمی رضی اللہ عنہ کے حضور میں اجازت طلب کرتا کہ وہاں جاتا ہوں، اگر خنکار رضا دے تو لاتا ہوں، تو آپ رضا دیتے، اور نیز اگر کوئی شخص مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی سے بھی رضا طلب کرتا کہ میں تعین کو ترک کر دوں تو فرماتے کہ خدا کو چاہو، لیکن ہمیشہ بیان میں تعین کو لعین فرمایا۔ اب دیکھیے بعض فقراء کو جو ہے کوئی لوگ جو ہے کوئی نواب وغیرہ جو ہے ان کو جو ہے کچھ اماؤنٹ ہم تمہارے کو جو ہے چونکہ تاریخی دنیا ہو، فقیرت میں، اسی لیے جو ہے ہم تمہارے کو مہینے کو مہینہ جو ہے کچھ اماؤنٹ اللہ دیا جو ہے دے ڈالیں، اس کو جو ہے تعین ہوا ہے۔ تو بعض فقراء کو اس طرح جو ہے بعض ان کے قریبی لوگ یا بعض کو جو ہے ایسا کر دیتے تھے پہلے، تو یہ تعین کی صورت کو جب جو ہے جا کے اگر مرشد سے پوچھتے، میں اسلام سے پوچھتے کیا میں تعین ترک کروں، میں کہیں سے ملتا، مہینے کو مہینہ جو ہے ملتا ہے، تو کھلا جو ہے منع نہیں کیا گیا، ترک کرو کہ نہیں بولے، وہاں پہ بولے کہ تم خدا کو چاہو، یعنی جب تمہارے کو جو ہے استقامت آ جائے گی تب یہ تمام چیزیں جو ہے چھوڑ دو۔ بندگی میں سے بھی جو اگر اجازت طلب کرتے تو یہ اجازت جو ہے دی جاتی تھی، لیکن جب بیان کرتے تو تعین کے واسطے جو ملامتی بیان کرتے تھے کہ جو ہے فقراء چاروں ناچار جو لینے والے رہتے تھے مجبور، ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے ملامتی جانتے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ چیز ہم جو ہے یہ لے رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں مجھ کی۔ اب وہ فقراء یہ کرتے تھے کہ یہ تعین کھانے والے جن کو جو ہے مہینے کو مہینہ کچھ مل رہا ہے، اگر اللہ دیا وہ فقراؤں کا اکثریت ہوتی تو وہ فقراء جو ہے وہ اکثریت نہیں لیتے تھے، وہ فتو نہیں لیتے تھے۔ یہ دائرے کا اصول تھا، اگر کوئی تعین کھا رہا، کوئی فکسڈ کہیں سے جو ہے اس کو آ رہا ہے، تو جو فتو آتی تھی اللہ دیا، وہ فتو فقراء متوکلین کو جو دی جاتی تھی، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے، ان کو جو ہے وہ فتو اللہ دیا پہنچی جاتی، ان کو جو ہے یہ نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ خود لینے لیتے تھے، بھائی ہمارا تعین آتا، ہم جو ہے اس لائق ابھی نہیں ہوئے تھے، تو جو ہے کہیں سے جو ہے آ رہا تو ہم لے لے رہے، کھا لے رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر فکر کر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھو وہی لکھا ہوا ہے، اور تعین کھانے والے ہمیشہ اپنی ذات پر ملامت کرتے تھے کہ ہم تعین کھا رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے اوپر جو ہے ملامت جو ہے کرتے تھے، اور نیز برادران دائرہ بھی تعین خاروں کو بہت ملامت کرتے تھے، دوسرے برادران بھی جو ہے ان کے اوپر جو ہے ملامت لان تان جو ہے کرتے کہ تم لوگ جو ہے تعین کھاتے ہو، مگر دائرے میں رہتے تھے، ان کو دائرے سے نہیں نکالا جاتا تھا، اور یہ حضرات کچھ رنج نہیں کرتے تھے۔ اور نیز حضرت مہدی علیہ السلام نے تعین کو لعین فرمایا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بعض مہاجروں کو تعین تھا اور میاں یوسف سہیت اور میاں تاج محمد تعین کھاتے تھے، اور حضرت مہدی علیہ السلام نے ان کو بشارتیں دی ہیں اور ان کی ضیافت قبول کی ہے، اور کئی بار ان کے گھروں کو تشریف لے گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو حجت نہیں گرداننا چاہیے اس روایت کو، اس لیے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے جو کچھ کیا اور جہاں کہیں گئے اللہ کے حکم سے کیے اور گئے، بس یہاں میاں یوسف سہیت اور میاں تاج محمد کی ذاتوں کو پیش کرنا اور
حبش کا بادشاہ نجاشی اور مانڈو کا بادشاہ سلطان غیاث الدین اور سلطان محمود جو گجرات کا بادشاہ تھا، اس کی بعض عورتوں اور لڑکیوں کی حکایت تھی، ان سب کو دلیل نہیں گرداننا چاہیے، اس لیے کہ ان کو مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بشارتیں دی ہیں اور اپنے اصحاب کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ اب دیکھیے تعین کو جو ہے لعین کہا گیا، ملامتی کا، تو بعض مہاجرین کے پاس مہاجرین چند لوگ جو ہے تعین کھاتے تھے، تو میں اسلام نے جو ہے ان کو بشارتیں بھی دی ہیں، بعضوں بڑے بڑے بشارتیں ان کے گھر کو گئے ہیں، اور یہ بھی روایت ملتی کہ ہمارے پاس جو ہے دنیا داروں کے پاس جو ہے جانا منع ہے، سختی سے جو ہے منع تھا، پھر بھی بعض جگہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے اپنے فقراؤں کو جو ہے بھیجایا ہے، جیسا سلطان غیاث الدین خلجی کے پاس اپنے داماد اور حضرت بنی اسد ابوبکر اور اپنے صالح حضرت سلام اللہ علیہ کو بھیجایا ہے، اور سلطان محمود بیگڑے کی جو ہے بہنیں تھیں یا بیٹیاں تھیں، راجہ سور راجہ مرادی کے پاس بھی جو ہے مہاجرین جو ہے تبلیغ کے واسطے جو ہے گئے ہیں، پردہ باندھ کے جو ہے بیان وغیرہ کیا تھا۔ تو چونکہ جانا منع ہے بادشاہوں کے پاس، دنیا داروں کے پاس، مگر چونکہ اب یہاں پہ جو یہ جو عمل ہوا تھا یہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہوا تھا، تو یہ لوگ بینا تھے، اس کو جو ہے حجت نے پکڑنا بول کے بول رہے ہیں پاس، ارے اللہ گئے تھے نا بھائی، ارے اللہ کھائے تھے نا بول کے آپ نہیں بول سکتے، آپ کے اوپر وہی حکم لاگو ہوگا جو آپ کو جو ہے کہا گیا، جو ہے مہاجرین نے جس کے اوپر جو ہے اجماع کیا گیا، ان روایتوں کو جو ہے حجت نہیں بنانا چاہیے بول رہے ہیں۔ تعین کو جو ہے جب لعین کہا گیا، اسلام جو ہے ملامت کرے بیان میں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے آدمی کا جو ہے توکل چلا تھا نا، اس کو جو ہے کہیں سے کنٹینیوسلی جو ہے اللہ جو ہے پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ بیت ہے کہ گر منی در یمنی پیشے منی در بے منی پیشے منی در یمنی، اگر تو مجھ سے ہے یمن میں ہے تو میرے پاس ہے، اور اگر مجھ سے نہیں ہے اور میرے پاس ہے تو تو مجھ سے نہیں ہے، اور اگر مجھ سے نہیں ہے اور میرے پاس ہے تو تو یمن میں ہے، یعنی ان بزرگوں تعلق سے کہا جا رہا ہے جو میں اسلام کے ہو چکے تھے۔ آگے ہے کہ نقل ہے کہ موضع بھیلوٹ میں ایک ملا نے، اب یہاں سے دیکھیے اپنے کو اور تھوڑا سمجھ میں آتا ہے فقراؤں کے واسطے، نقل ہے کہ موضع بھیلوٹ میں ایک ملا نے 30 دن کے کوہنے میرا سید محمود کی خدمت میں پیش کی، قبول فرمایا، اور بعد ازاں اسی شخص نے پھر 1 ماہ کے بعد 30 دن کے لائے تو پھر قبول فرمایا، پھر تیسری بار 1 ماہ کے بعد لایا، حضرت میرا سید محمود نے قبول نہیں کیا، اور فرمایا شاید فتح خاں ہمارے لیے تعین مقرر کرتا ہے، ہمارے واسطے شاید انہیں جو فکس کر دے رہا، مہینے کو مہینہ جو ہے بھیجا رہا ہو کہ آپ جو ہے تیسری بار ریجیکٹ کر دی، تو 2 بار قبول کرتے تھے، تیسری بار جو ہے ریجیکٹ کر دیتے تھے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 بار قبول کرتے تھے دعوت، اور اس کے بعد جو چوتھی بار ریجیکٹ کر دیتے تھے، تعین ہو جا رہا ہو، فکس ہو جا رہا، کیونکہ اب اس کے بعد کیا ہوتا اس کی نظر اب انہیں منتظر ہوا تھا، اب انہیں ایک کنٹینیوسلی آ رہا، تو اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے فقراء، اللہ دیا تو کھائیں گے نہیں تو جو ہے بھوکے رہیں گے، اب کنٹینیوسلی مہینے کو مہینہ جب تاریخ اور جو ہے پیسے ایگزیکٹلی آ رہے ہیں تو 1 2 3 بار تک رہتا، اس کے بعد جو اس کی پھر نظر چلی آتی ہے انہیں منتظر ہوا تھا، آپ کو آگے روایتیں ملتے ہو، اور نیز اکثر فقراء نے تعین کو ترک فرمایا، اور جن کو تعین نہ تھا اختیار نہیں کیے، اگرچہ 1 2 شخص بعض نقول پیش کرتے ہیں کہ اختیار کیا ہے، نادر معدوم کے موافق ہے، یہ روایتیں جو ہے بیان نہیں کرنی چاہیے ورنہ اگر کسی نے قبول کیا ہے تو۔ تمام فقراء نے تعین کو شرک فرمایا ہے، یہ دیکھیے بہت اہم ہے کہ تعین کو جو ہے شرک کہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور تعین کے اوپر جو ہے اس کی نظر چلے گئی تو وہ شرک ہو گیا۔ اور قصہ بیان کیا ہے کہ ایک فقیر نے ایک مسجد میں امام کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی، اور نماز کے بعد امام نے درویش سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ درویش نے کہا کہ میں خدا کی زمین سے آیا۔ امام نے کہا کہ خدا کہاں سے غذا کہاں سے میسر ہوتی ہے؟ درویش نے کہا کہ خدا کے گھر سے۔ امام نے کہا کہ سبب چاہیے، یعنی کچھ وجہ ہونا، کہاں سے آتی معلوم ہونا نا۔ درویش نے اسی وقت نماز لوٹا کر پڑھی۔ امام نے کہا کہ عصر کے بعد تم نے کیا ادا کیا؟ درویش نے کہا کہ عصر کی نماز۔ امام نے کہا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو۔ درویش نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ لیکن مشرک کے پیچھے نماز پڑھنی روا نہیں ہے، اسی سبب سے میں نے نماز لوٹا کر پڑھی ہے، اور تجھ کو خدا تعالیٰ پر یقین ہے۔ چنانچہ فرمان خدا ہے کہ اور نہیں ہے کوئی جاندار، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ پر ہے رزق کا وعدہ۔ تو یہاں پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے شرک کی بو آئی، اسی لیے جو ہے وہ ولی اللہ جو تھے جا کے جو ہے نماز دوبارہ لوٹا کے آئے، تیری نظر جو اللہ کی ذات کے اوپر نہیں تو رزق کا سبب پوچھ رہا ہوتی ہے، مطلب انہیں جو ہے مشرک ہے، آپ جا کے جو ہے نماز لوٹا کے آئے، برا ہے اچھا ہے اس پہ جو ہے نماز ہو جاتی، تو نے جو ہے شرک کیا ہے۔ ان کے بعد دیکھیے شرک کہاں کے لیول کا ہے، یہ باطنی شرک ہے، تم نے جو ہے تم سبب پوچھ رہے ہو، میں بول رہا ہوں خدا بھی جاتا، تمہیں سبب بھی چاہیے، تم نے جا کے جو ہے نماز لوٹا لی وہاں پہ۔
یہاں فصل ہے، ایک چھوٹا سب چیپٹر بنایا گیا ایک متفرق نقلوں کے بیان میں، کہ نقل ہے کہ جب بی بی الہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو بی بی کی گٹھری سے ایک سونے کا تنکا نکلا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو اطلاع کی، مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں گرم کرو اور بی بی کو داغ دو۔ سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ خبر تیار کروانے گئے تھے، جو ہی آپ نے یہ خبر سنی وہاں سے حضرت مہدی علیہ السلام کے حضور میں فوراً حاضر ہو کر عرض کیا کہ بندے کو تحقیق کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ سونے کا تنکا بی بی فاطمہ کا ہے اور بی بی الہاداتی کی ملک سے نہیں ہے۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی کی ملک سے ہو اس کو دو، وہ بی بی فاطمہ کے حوالے کی۔ بعض روایتوں میں ملتا کہ میں اسلام نے فرمایا کہ وہ جو آگ کا جو گرم کر کے جو ہے سیکا دینے کی بات کی گئی تھی، داغ دینے کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ کیا ہے، اصحاب صفا میں سے فقراؤں کے ساتھ جو ہے یہ عمل کیا ہے، جن کو جو ہے توکل کا دعوت، توکل کرتے نا بھائی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے۔ تو میں اسلام نے ہمیں فرمایا کہ بی بی کو توکل کا دعویٰ تھا، کیوں بولے میں اسلام داغ دو، کیونکہ بی بی کو توکل کا دعویٰ تھا، بی بی جو ہے ترک دنیا کر کے متوکل جو ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر بعد میں جب یہ معلوم ہوا تو میں اسلام نے فرمایا کہ بندے کو معلوم ہے مگر شریعت کا پاس رکھنا ہے، سامنے میرے کو معلوم ہے کہ نہیں بولنا ہے، وہاں پہ یہ نکلا ہے تو جو ہے داغ دینا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پھر بعد میں جب سلام اللہ رضی جو ہے گواہی دیے تب میں اسلام نے فرمایا کہ ہاں بندہ جانتا ہے کہ بی بی مفلس تھی، سوائے ذات خدا کے کچھ نہیں رکھتی تھی، بولے اللہ کی ذات رکھتی تھی، بی بی سوائے اس کے کچھ نہیں رکھتی۔ اور ایک نقل ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے وفات پائی، آپ کے لباس سے ایک یا دو محلف نکلے، اس وقت کی جو سکے تھے۔ حضرت سے یاروں نے عرض کیا حضرت نے فرمایا کہ داغ دو، یاروں نے داغ دیا۔ تو یہ خاص لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ عمل کیا گیا دیکھیے، ورنہ جو ہے وہاں پہ ہوتا ہی، تو یہیں پہ جو ہے اس وقت پہ جو ہے داغ دی جاتی ہے فقراؤں کے واسطے، جو ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اپن انتقال سے پہلے کم سے کم جو کچھ بھی نہ رکھنا، ہمارے پاس کا طریقہ رہتا تھا، اس واسطے اپنے بزرگ یہ کرتے کہ اگر کچھ بھی رہا نا وقت آخر کیا کرتے، سب کو بخش دیتے، یہ میں تمام کا تمام جو کچھ کہ میرے پاس ہے میں سب کو جو ہے بخش دیتا ہوں، کسی نہ کسی کو جو ہے آپ بخش دینا، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھنا۔ تو جو پاک صاحب جو ہے اس دنیا سے چلے تھے، کم سے کم انتقال سے پہلے اللہ جو ہے یہ کرا دینا کہ آپ کے پاس آپ کی پراپرٹی میں سے جو ہے کچھ نہ رہنا سوائے ذات خدا کی، اللہ جو ہے وہ مفلسی کی موت دینا۔ نقل ہے کہ موضع بھیلوٹ میں بندگی میرا سید محمود رضی اللہ عنہ یعنی ثانی مہدی کا پائجامہ پارا ہو گیا تھا، اور میاں بابن دیکھیے ثانی مہدی موت کی جانشین ہیں، اس وقت جو ہے تمام مہاجرین اجماع وغیرہ سب یہیں پہ ہوتا ہے، آپ مرشد اعلیٰ ہیں اور پائجامہ پارا ہے پورا جو ہے۔ تو میاں بابن مہاجر سویت کرتے تھے، ایک جو ہے فقیر کو ہمیشہ مقرر رکھتے تھے کہ جو ہے سویت جو آتی ان کے حوالے ہوتی انہیں جو ہے پورا سویت کرتے تھے، اور ان کا کام رہتا تھا اس میں سے پہلے عشر نکال کے الگ کر دینا۔ تو میاں بابن مہاجر سویت کرتے تھے اور عشر بھی میاں بابن کے تفویض تھا، ان کے حوالے تھا۔ ایک روز نیا پائجامہ میرا سید محمود کی خدمت میں لائے، میرا سید محمود نے پوچھا کہ کہاں سے لائے؟ میاں مذکور نے کہا کہ عشر کے پیسوں میں کپڑا خرید کر پائجامہ بنوایا ہوں۔ بندگی میاں سید محمود رضی اللہ عنہ بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ یہ پہننا جائز نہیں، میں نہیں پہنوں گا، کیونکہ یہ حق مستروں کا ہے، یعنی جس کے پاس جو ہے ستری عورت کے لیے تک جو ہے جامہ نہیں ہے اس کا حق ہے، میں نہیں پہنوں گا۔ بلکہ لسانی میں نہیں، میں مستر نہیں ہوں بلکہ، اور اس کے بعد بھی مستر نہیں ہوں۔ مستر جو ہے کھانے پینے کے واسطے وہ شخص ہے اس کے اوپر 3 دن کا فاقہ ہو گیا، جب تک مستر نہیں ہونے وہاں پہ جو ہے حرام بھی حلال ہو جاتا۔ اور کپڑوں کے معاملے مستر وہ ہے جس کے بعد جو سترے عورت مرد کے واسطے جو ناف سے جو ہے گھٹنے تک جو چھپانے کا حصہ ہے وہ بھی نہیں ہے، تو انہیں گھر میں بیٹھتا وہ جو ہے مستر ہے۔ تو یہاں پہ جو اس طرح حالات سے جو ہے صحابہ گزرتے تھے، ان کی نظر ایسی تھی کہ میں مستر نہیں ہوں، میں ہرگز جو ہے یہ نہیں پہنوں گا۔ اور نقل ہے کہ بی بی قدبانو رضی اللہ عنہا نے بندگی میاں دلاور رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا سید محمود سے کہو کہ چند سویت ہم کو زیادہ دیں، مہمانوں کی وجہ سے خرچہ زیادہ ہو گیا ہے۔ میاں دلاور نے عرض کیا تو میرا سید محمود آنکھوں میں پانی لا لیے۔ میاں دلاور نے بولے کہ آپ اپنی سویت کے حصے جو ہے بڑھا لیجیے۔ پہلے سے جو ہے مسلم کیا کرے تھے، سویت جو آتی تھی اس کو جو ہے کچھ حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ سویت جو ہے 50 جو ہے 10 یا 50 جو ہے فقراء ہے، 50 فقراء ہے تو اس کے جو ہے کچھ 150 200 300 جو ہے سویت حصے کرتے تھے، کچھ بھی آیا تو 300 حصے۔ تو فیصلہ پہلے سے فکس کر دیتے کہ فلاں جو ہے بیوی بچے والا ہے، فلاں تنہا ہے، تو اس کو جو ہے تنہا جو شخص ہے اس کو 1 سویت یا 2 سویت دی جائیں گی، بیوی بچے والا جو ہے اس کو 5 یا 10 دی جائیں گی۔ حساب سے جو ہے اسلام جو ہے سویت کے جو ہے حصے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیے تھے، مطلب لفافہ جو ہے اس کو 5 دی جائیں گے، اس کو 2 دی جائیں گے، اس کو 1 دی جائیں گے، اس طرح جو ہے فکس تھا اس وقت پہ۔ سویت کے جو بھی آتا سویت جو ہے عمل ہوتا، اسلام نے جس کو جتنے حصے فرمائے اتنا حصہ جو دیا جاتا تھا۔ تو ثانی مہدی جو ہے اس وقت پہ جو حصے میں اسلام فکس کرے تھے ابھی بھی وہی لے رہے تھے،
حالانکہ جو ہے اب آپ مرشد دائرہ ہو گئے، آپ کے پاس جو ہے بچے ہو گئے، اور جو ہے مہمان وغیرہ بہت زیادہ آتے تھے، کچھ زیادہ تنگی ہوتے چلا رہی تھی، پھر بھی جو ہے چونکہ مہدی موعود نے مقرر کیا ہے اسی لیے جو ہے آپ اس کو جو ہے اسی طرح رکھے تھے، تو چونکہ بیوی پکاتے کرتے ان کو بہت تنگی ہو رہی تھی، میاں دلاور ان سے جو ہے بھول بھی جائے کہ آپ بھولو مرشد کو جو ہے ہمارے گھر کا جو حصہ بڑھا دو بول کے، تو ثانی مہدی آنکھوں میں پانی لا لیے اور فرمایا کہ میاں دلاور آپ از خود نہیں کہتے ہو، کسی کے کہنے پر کہتے ہو، بیوی کدبانو اس بندے کے پاس دنیا کی چیز طلب کرتے ہیں، کہو کہ مہدی علیہ السلام نے اس بندے کو 10 سویتیں عطا فرمائی تھی، وہی بس ہے، بعد ازاں آپ کو چند فرزند ہوئے، میرا سید محمود نے زیادہ سویتیں نہیں لی۔ اور کچھ اسی طرح کی روایتیں ہیں، پھر بعد میں پھر جو ہے تعین کے اوپر روایتیں آئی ہیں، سویت کے اوپر روایتیں چل رہی ہیں یہاں پہ، انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا تو اپن کل کی نشست سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔